فوج کی موجودہ قیادت کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے مخلص اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا میں چیف آف آرمی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں تنگ آمد بجنگ آمد سبھی بھائی ٹھیک ہے آپ نہ جانے دیں خان صاحب کے پاس پھر ہم خود ہی اناؤنس کر دیں گے. تحریک تحفظ نے پاکستان کی قیادت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو مچ آف اے ٹائم اینی مور. 4 بڑے جلسوں کا کراچی جس کے اندر لاہور کا جلسہ ہے, کوئٹہ پشاور کا جلسہ ہے اور فائنلی اسلام آباد. آپ لوگوں کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ مزاحمت ہوگی اب اس مرتبہ اٹ ول بی اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیمز. تاکہ ذرا یہ بات کر کے مجھے دکھائیں, اگلے آپ کو زندہ واپس آنے دیں گے تو مجھے پکڑ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں اور گزشتہ 2 دنوں میں جو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, خاص طور پر جس طرح ان کا بھی کردار آپ کے سامنے اڈیالہ جیل میں منگل والے دن آیا, اور آج پھر یہ ملاقات کے لیے عمران خان کے لیے دوبارہ موجود تھے. آج ملاقات نہیں, اڈیالہ جیل ایک دفعہ پھر سیل کیا گیا. اور صاحبزادہ حامد رضا کے کردار پہ آپ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس انٹرو میں انہیں سلام بھی پیش کرنا چاہوں گا, سلام عقیدت بھی اور خراج عقیدت بھی, جس طرح انہوں نے ایک بھائی ہونے کا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ایک فرض نبھایا اپنا, وفا نبھائی. اور اس کے علاوہ لیکن جو بھی معاملات ان پہ ان سے بہت اہم معاملات اس وجہ سے ہیں کہ حامد صاحب جو ہیں یہ سارے معاملات عمران خان کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں. پارٹی ان کے حوالے کی تھی 10 اپریل رجیم چینج کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں آج. اور اس کے ساتھ جو کراچی میں ابھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, بلوچستان میں اب 14واں دن ہے, 15واں دن اس وقت دھرنے کو جانے لگا ہے. اور اس وقت حکومتی کوشش ہے قاضی فائز سنجرانی اور انوار الحق کاکڑ پہ مشتمل ایک وقت بنا کے جسے نواز شریف صاحب کے حوالے کر کے وہاں بلوچستان میں اختر مینگل کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے. لیکن ابھی حامد صاحب بلوچستان سے ہو کر آئے ہیں اور بڑا مشکل یہ دورہ تھا وہاں ان کی, اور علامہ راجہ ناصر باز کی جان کو بڑا شدید خطرہ تھا. لیکن اس کے باوجود یہ وہ بھی ان سے بات کریں گے کیونکہ اس کے بعد پنجابی کارڈ کا ایک بڑا ایشو چلا, ان کے اوپر بڑے الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے وہاں معافی کیوں مانگی. اور عمران خان کو مائنس کرنے کی جو کوشش قومی سلامتی کے اجلاس میں شروع ہوئی وہ آج ایک دفعہ پھر مادنی بل کے معاملے پر, جس پر علیمہ خان کا بھی بیان سامنے آیا, اور اس کے بعد پارٹی قیادت کے بھی بہت سارے بیانات, سلمان اکرم راجہ کے بھی. یہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں یا خرابی کی طرف مزید جا رہے ہیں؟ سوات میں کل کنونشن کے بعد جلسے کی بھی اطلاعات ہیں, اور اس میں کیا تحریک شروع ہوگی, فائنل معاملات ہوں گے, یا حامد صاحب کی ملاقات کیوں نہیں ہوتی, یہی سے شروع کرتے ہیں. حامد بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی یہ 6-7واں ہفتہ ہے آپ جا رہے ہیں, اور آپ خان کے وفادار بھی ہیں. اس کا بھی آپ کا جو کردار نظر آیا سب کے سامنے, جو علیمہ خان کے ساتھ آپ نے بھائیوں والا کردار ادا کیا, لیکن کیا یہ وجہ ہے خان کے ساتھ محبت وفاداری کہ یہ آپ کو ملنے نہیں دیتے, یا کیا وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی بھائی بہت شکریہ آپ کا, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ نے میرے حوالے سے نیک جذبات کا اظہار کیا. اچھا یہ میرے نہیں دیکھیے حامد بھائی, یہ اس وقت پوری قوم کے جذبات ہیں, کیونکہ وہ ویڈیوز ہم نے جو دیکھی تھی نا, اس کے بعد آپ یقین کریں کہ ہر بندے نے تقریباً یہی بات کی ہے, اور آپ کا جو بڑی محبت والے پیغامات جو لوگوں نے آپ کے نام پہ دیے ہیں. میں تمام جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں, میں سب کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور ان کا احسان مند بھی ہوں کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن سبھی بھائی, مجھے شاید ملنے اس لیے نہیں دیا جاتا کہ جس وقت نیگوسیشن چل رہی تھی تو بادر ناخواستہ 2 مرتبہ میری ملاقات اس وقت کروائی گئی, اور میں نے جو باتیں خان صاحب نے مجھے اندر کہی تھیں میں نے وہ باتیں منو ان آ کے ایز اٹ از باہر بیان کر دیں. شاید وہ میری باتیں پسند نہیں آئیں اور وہ میرا رویہ پسند نہیں آیا. دوسرا یہ ہے کہ میں, اللہ کا شکر ہے, پاکستان تحریک انصاف کے تمام ساتھی تمام لوگ جو ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں, جو آج کے دن تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کبھی بھی کسی انٹرنل گروپنگ کا حصہ نہیں رہا. بہت سارے گروپس تو یقیناً ایسے ہیں جہاں پر میری دوستیاں 20-25 سال پرانی دونوں سائیڈ پر ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ اپنا ایک سیف ڈسٹنس مینٹین کیا ہے, سب کی رسپیکٹ کی ہے, سب سے رسپیکٹ لیتا ہوں. تو میرے سے خان صاحب جو چیز پوچھتے ہیں وہ میں ایز اٹ از بتا دیتا ہوں, وداؤٹ گوئنگ اگینسٹ اینی ون اور وداؤٹ سپورٹنگ اینی ون. جو میں فیل کرتا ہوں وہ میں چیز خان صاحب کو بتلا دیتا ہوں. وہ شاید کچھ چیزیں تلخ ہوں گی چونکہ وہاں پر ریکارڈنگ ہوتی ہیں تو میرے وہ جواب نہیں پسند آئے ہوں گے, یا جو خان صاحب پھر باہر بھجواتے ہیں پیغام وہ ایز اٹ از دے دیتا ہوں وہ پسند نہیں آیا ہوگا. تو یہی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے. جی بالکل نہیں, اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے نا, آپ نے جو احتجاجی لائے عمل پہ جو 3 مراحل کا ایک پلان خان کے ساتھ ڈسکس کر کے فائنل اپروول کی بات کی تھی, وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے. جی بالکل, وہ اسی کی اپروول ہی ریکوائرڈ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں.
اگلے 2 دن کے اندر انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہے سربراہی. تنگ آمد بجنگ آمد سبھی بھائی ٹھیک ہے, آپ نہ جانے دیں خان صاحب کے پاس, پھر ہم خود ہی اناؤنس کر دیں گے. That's it. اچھا یہ یہ تو آپ کیا نہیں کہہ رہے ہیں, فائنل کال جو لایا ملتا خان کے مطلب اگر نہیں ملنے دیتے تو آپ خود اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ تحریک تحفظ نے پاکستان کی قیادت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ we are not going to give much of a time anymore. ہم زیادہ وقت اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. خان صاحب سے تھوڑے عرصے میں ملاقات ہو جاتی ہے, اس کا تعین میرا خیال ہے پرسوں یا ترسوں ہماری میٹنگ ہے سربراہی تمام کنسرن کوارٹرز کی, جو پارٹیوں کے سربراہان ہیں ان کی, تو اس کے اندر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے 1 جمعرات اور دینی ہے یا 2 جمعرات اور دینی ہے. اگر یہ ازیوم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں خان صاحب کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا اور ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ خان صاحب کے پاس نہیں جا رہے, تو وہ جو ہم نے اسٹریٹجی تیار کی ہے اس کے اوپر ہم اس وقت تک ورکنگ کریں گے, تو نو سر دس ول ناٹ ہیپن دیٹ وے دس ٹائم. ہم ایک مناسب وقت انتظار کرنے کے بعد وہ جو 3 فیزز تیار کیے ہیں اسٹریٹجی کمیٹی نے, جس کی سربراہی میرے پاس تھی, اس کے اندر کو اگر چینجز کرنی ہوئی تو چینجز کر کے we will announce it and then we'll go for it. جی وہ 3 سٹیجز ذرا تھوڑا سا دوبارہ ریمائنڈ کروائیں گے؟ اولاً ہم اے پی سیز کا سلسلہ شروع کریں. میرا خیال ہے کہ شاید 15 دن میکسیمم ٹائم ہوگا, ہر 2 دن کے وقفے کے بعد. اس ابتدا کے اندر یہ پہلا فیز اے پی سیز کا ہو گیا. دوسرا فیز ہے پورے پاکستان کے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر کنونشنز کا, اور یہ نہیں کہ ایک کنونشن آ جائے تو اگلا کنونشن 10 دن بعد اور اگلا 15 دن بعد, نہیں. ہم جب پورے پاکستان کے کنونشنز کی بات کر رہے ہیں تو میں فور سرٹن ریزنز ابھی ٹائم نہیں آپ کو بتاتا, بٹ اٹ از ناٹ مچ آف اے ٹائم کہ ان کے درمیان لمبا وقت ہم نے ریکمینڈ کیا ہے. اور ان ڈویژنل کنونشنز کے اندر اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان بذات خود شرکت کریں گے. اس کے بعد تیسرا فیز ہے 4 بڑے جلسوں کا, جس کے اندر کراچی کا جلسہ ہے, جس کے اندر لاہور کا جلسہ ہے, جس کے اندر کوئٹہ کا جلسہ ہے, جس کے اندر پشاور کا جلسہ ہے, اور فائنلی پھر اسلام آباد. حامد بھائی یہ آپ کرنے, یہ لوگ آپ کو کرنے دیں گے جس طرح آپ کی تو ملاقات نہیں ہو رہی ابھی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے, تو یہ جلسے جلوس کنونشن یہ کس طرح کرنے دیں گے آپ کو؟ سر ہم نے تو کرنے ہیں, مطلب مزاحمت ہوگی, میکسیمم اٹھا کے جیل میں ڈال دیں, پھینک دیں سر. مطلب آپ لوگوں کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ مزاحمت ہوگی؟ اب بالکل مزاحمت کا فیصلہ یہ ہو چکا ہوا ہے, اور ہم دیکھیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سبھی بھائی ایک میں سمجھتا ہوں, میں کسی کو اس کے اندر مورد الزام نہیں ٹھہراتا, چونکہ میں اس وقت اس پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ تھا تو میں خود بھی اس کے اندر شریک ہوں, اگرچہ میں نے وہاں پر جو بھی اوپینین دیا ہو. میرا نقطہ نظر ڈے فرسٹ سے یہ رہا ہے, میں بچپن سے تحریک کے اندر چلتا آ رہا ہوں, اور پھر محمود خانہ چکزئی, راجہ ناصر عباس, یہ تمام سیزنڈ لوگ ہیں جنہوں نے 10 15 تحریک اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایونٹ 15 دن کے بعد اناؤنس کر دینے سے تحریک اپنے نتائج حاصل نہیں کرتی. تحریک ہمیشہ ایک مومنٹم کا نام ہے, اور آپ اس کو ٹائم بارڈ کرتے ہیں. آپ 2 ماہ دینا چاہتے ہیں اپنی پیک پر پہنچنے کے لیے, آپ 1 ماہ دینا چاہتے ہیں, آپ 15 دن دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ فیزز کے ذریعے پورے ملک کو انگیج کرتے ہیں. اس کے اندر ابھی جب اسلام آباد کا جب تحریک کی قیادت فیصلہ کرے گی تو اس کے اندر اس مرتبہ اٹ ول بی اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم. سر مجھے پتا ہے, میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, مجھے پتا ہے پنجاب نے کیسے اسلام آباد پہنچنا ہے. ہم انشاءاللہ آگے خدا کی ذات بہتر جانتی ہے. دعویٰ میں بحیثیت انسان گناہگار آدمی ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایفرٹ میں کمی کوئی نہیں ہوگی, لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ صرف کے پی کے سے لوگ نہیں آئیں گے. ہم ایک بڑے کمپریہنسو پلان پہ کام کر رہے ہیں, کام ہو چکا ہے, اس کو شاید ابھی ہم بیفور ٹائم اناؤنس نہ کریں, وہ ہماری لاسٹ منٹ اسٹریٹجی ہے, اینڈ آئی گیس کہ اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر فار دا گورنمنٹ ون دے آر گوئنگ ٹو سی دیٹ پالیسی. بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آنا اس کا حل نہیں ہے, ہم مفاہمت سے, بات چیت سے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. وہ پارٹی کے نگران چیئرمین بھی ہیں, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟
बैरिस्टर गौहर साहब की राय का एहतराम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मुकाम चेयरमैन हैं, लेकिन हर आदमी का अपना एक ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही असल में जमहूरियत कहलाता है और एक दूसरे की राय का एहतराम करना ही जमहूरियत कहलाता है। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बैरिस्टर गौहर साहब, जो तहरीक में शामिल जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अक्सरियत है, वो ये समझती है कि वी हैव टू रेजिस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खान को माइनस करने के लिए मदनी बिल जो आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, हामिद भाई इस पे आपकी क्या राय है? अलीमा खान साहब ने तो कहा है जब तक खान साहब की बातचीत नहीं होती, उनकी इजाजत नहीं मिलती, उस वक्त तक इसे रोक लिया जाए, लेकिन बड़ी तेजी से उस पर काम हो रहा है और बैरिस्टर सलमान अकरम ने तो कहा बड़ा दबाव है सूबाई हुकूमत पे कि इसे मंजूर करवाना है जल्दी जल्दी। बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयान आया भी, लेकिन आज मुजम्मल असलम साहब का बयान कम अज़ कम इस हद तक खुशाइन था कि मैं चूंकि सफ़र में था, जो मेरे पास पहुंचा है वो ये है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शायद के पी की गवर्नमेंट की तरफ से, तो जी मुजम्मल असलम साहब ने कहा है कि जो भी बिल आएगा वो अवामी तवक्कुआत और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। एटलीस्ट दिस इज द न्यूज़ विच इज बीन कन्वेड टू मी। तो अगर उनका ये बयान है खुश आइंद है। और देखें सभी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं जी, 18वीं तरमीम के बाद जितने वसाइल हैं उनके ऊपर सूबाई हुकूमतों का हक है और उस सूबे के लोगों का हक है। अब वफाक उस पोजीशन में नहीं है कि वो डंडे के जोर पर या किसी तरीके से सूबों से उनके हकूक छीन सके या उनके वसाइल छीन सके। अगर ऐसा हो सकता होता तो ये दीगर सूबों को इस बिलों के ऊपर मजबूर ना किया जा रहा होता कि ये बिल अप्रूव करें, फिर वफाक जिस तरह हर चीज पे खुद ही कब्जा कर लेता वो यहाँ पे भी कब्जा कर लेता। बट आई गेस दिस इज नॉट इजी टाइम। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई एक हसास मौजू है, हसास टॉपिक है। मैं अपनी राय का इजहार सभी भाई कर चुका हूँ और जी बड़ा जी ओपनली कर चुका हूँ मुतल्लिका फोरम के ऊपर। मीडिया पे मैं इसलिए नहीं कर रहा कि फिर बाज़ औक़ात आपके इल्म में है लोग अपनी मर्जी की खबर दरमियान से निकाल लेते हैं और ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने क्राइसिस में है कि मैं नहीं चाहता कि कोई नया डंडोरा बॉक्स खोले या कोई चीज़ हो। तो मैंने बड़े मोहतात अंदाज में पार्टी के अंदर मैंने जो मेरे से राय पूछी गई थी, मैंने बड़े खुला के अपनी राय का जी इजहार कर दिया था। और इस बात का आप यकीन रखें कि मेरी राय हमेशा अवामी तवक्कुआत के मुताबिक और जी। इमरान खान के विजन के मुताबिक होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान से जब तक मुलाकात ना हो उस वक्त तक इन्हें कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए, ये बात आप इस पे एग्रीड है? जी, मेरा मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यही है जी। ठीक हो गया, बिल्कुल यही बात जो है ना इस वक्त तकरीबन ज्यादातर रहनुमा यही बात करें। अब देखिए इसको करते क्या, दबाव उन पे बड़ा है इस वक्त के इस बिल को मंजूर करवाना है। माइनस कौमी सलामती में आपको याद होगा इमरान खान को इसी तरह उन्होंने माइनस किया था, आप उसके हक में नहीं थे, आपने कहा था नहीं जब तक इमरान खान की इजाजत ना हो तब तक हम लोग नहीं शामिल होते। तो अभी भी यही मामला उसी तरह ही लग रहा है मुझे तो। अच्छा ये जो अभी मंगल वाले दिन आपका मामला था जिसमें अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को वीराने में छोड़ा गया, वहां पे एक वीडियो शेख वकास ने जारी की थी। ये कैसे क्या मामला हुआ था? लोकेशन कैसे ट्रेस हुई? शेख वकास के पास वीडियो कैसे पहुंच गई वहां पर? अच्छा सभी साहब, मैं उसमें आपको कंफर्म करूं जी, इसके अंदर खान साहब की तीनों बहनें और कासिम जमान साहब और मैं, हम 5 लोग जब उस पूरी को 10-12 आवर्स की एक फटीक के बाद जब नीला दूल्हा इंटरचेंज पर पहुंचे तो हमारे पास वॉलेट नहीं थे, हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, जी हमारी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक था वो रिजर्व के ऊपर था और हम मजीद सफ़र कंटिन्यू करने की पोजीशन में नहीं थे क्योंकि चक्री से हम इंटरचेंज से हम एंटर हुए थे मोटरवे पे और चक्री इंटरचेंज के फौरन बाद नेक्स्ट इंटरचेंज जो है वो नीला दूल्हा की आती है। अच्छा, नीला दूल्हा इंटरचेंज बड़ी एक वैरान किस्म की इंटरचेंज है, वहां पर ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमने, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जो वीडियोस आई हैं या जो तस्वीरें आई हैं उनमें वो किसी स्मार्टफोन से, अच्छी नस्ल के स्मार्टफोन से नहीं बनी हुई, थोड़ी ब्लर हैं। उसकी वजह यह है कि हम जब वहां पर टॉल प्लाजा के ऊपर रुके तो वहां पर जो लोग थे, हमने 3-4 लोग थे ड्यूटी के ऊपर, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाईजान हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, मुसाफिर हैं, तो हमने एक फ़ोन कॉल करनी है। तो उन्होंने खैर पहचान लिया, हमने गाड़ी साइड पे लगाई तो उन्होंने अपना फ़ोन दिया। वो एक बहुत एक्सपेंसिव किस्म का स्मार्टफोन नहीं था जिसकी मोबाइल कैमरा हो, बल्कि एक बच्चे ने तो जो फ़ोन दिया वो 3310 टाइप फ़ोन था बटनों वाला।
اب وہاں پر ہم پہلے سارے بیٹھے یہ سوچتے رہے کہ فون کسے ملائیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نمبر زبانی یاد نہیں ہے، کانٹیکٹس میں نمبر ہوتے ہیں، موبائل ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا. تو مجھے میرے بھائی کا نمبر یاد تھا، چھوٹے کا، حسن رضا کا. تو میں نے حسن رضا کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے نیچے جو میرے ایم پی اے ہیں، حسن نیازی صاحب یا اسد محمود صاحب یا کسی اور ساتھی سے، اس سے میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ان دونوں کے ساتھ اس کی بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے، میرا حلقہ وہ اس طرح ہی سنبھالتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ فوراً ان دونوں ایم پی اے سے آپ رابطہ کریں اور حسن نیازی صاحب سے کہیں کہ وہ پارٹی لیڈرشپ میں جس بھی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں وہاں پر، چونکہ سٹنگ ایم پی اے ہیں، وہاں پر انہیں بتائیں کہ ہم نیلا دلہ انٹرچینج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، شدید ہوائیں ہیں، تیز بارش ہے اور ہمارے پاس کوئی کنوینس اویلیبل نہیں ہے اس ایک گاڑی کے علاوہ جس کا فیول آلموسٹ اینڈ تھا، اور موبائلز نہیں ہیں، والیٹ نہیں ہے. تو اس کو بس کہہ کے تو فون بند کر دیا. اس کے بعد وہاں پہ ایک گاڑی آتی ہے جی کو مسافر تھے 3، تو ہم لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، جب وہ ہمارے پاس سے گزرے ہیں تو انہوں نے ریورس کیا گاڑی. دین آئی ریکویسٹڈ دیم پرسنلی کہ ملے. خیر وہ اتر کے بڑے خوش تھے کہ خان صاحب کی بہنیں، اینڈ آبویسلی ڈسٹرب بھی بڑے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ اس ویرانے میں کہاں پہ کھڑے ہیں جنگل میں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار کہ یہ آپ کی ایک مہربانی ہے، یہ ویڈیو ایک آپ بنا لیں ہماری، اور یہ ویڈیو آپ میرے بھائی کے نمبر پہ جو میں نے نمبر انہیں دیا آپ اس کے اوپر فارورڈ کر دیں. انہوں نے اچھا مہربانی کی، انہوں نے کہا جی آپ یہ موبائل ہم 5 منٹ کا آپ کے پاس ہی کھڑے ہیں، آپ اس موبائل پہ اگر کوئی کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر لیں. تو میں نے چھوٹے بھائی کو دوبارہ فون کیا، اس نے کہا جی رابطہ ہو گیا حسن نیازی صاحب کا پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، تو ٹھیک ٹھیک وہ ابھی ارینجمنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جس کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ان سے کہیں کہ ود ان 2-3 منٹس یہ جو موبائل میرے ہاتھ میں ہے اس پہ ارجنٹلی رابطہ کر لیں. تو شیخ وقاص صاحب کا مجھے فون آیا. اب جب ان کو فون آیا تو ظاہر ہے ویڈیو بھی میرے بھائی کے ذریعے ان تک پہنچ چکی تھی. تو انہوں نے باقاعدہ مجھ سے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی کہ کیا میں لوکیشن ڈسکلوز کر دوں، کیا میں بتا دوں کہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فوری بتائیں، کیونکہ میرا اور قاسم زمان صاحب کا، باقی تو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ شاید جی چیزوں کی جی باریکیوں نہیں سمجھتی. ہمیں اندازہ تھا کہ چکری پہ ہمیں اتار دیا گیا اور اب ہم نیلا دلہ انٹرچینج پہ کھڑے ہیں، نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، موسم خراب ہے، خان صاحب کی تینوں بہنیں ہیں. خدا نہ خواستہ یہاں پر اگر کوئی مس ہیپ ہو تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، نہ پارٹی کے کسی بندے کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں. اسی لیے بالکل شیخ وقاص صاحب نے میری اور قاسم زمان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ہمارے کہنے پہ وہ ویڈیو جاری کی، اور وہ لوکیشن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پارٹی کا رابطہ ہمارے ساتھ بحال ہو گیا ہے اینڈ ٹھیک دے آر کمنگ ٹو ریسیو اس. اور یہ ہے کہ انہیں ہماری لوکیشن کا پتہ ہے، تو خدا نہ خواستہ کو مس ہیپ نہ ہو سکے. سو دیٹ ٹھیک ہو واز گیا دا ریزن کہ جس کی وجہ سے وہ ویڈیو ریلیز بھی ہوئی. اور وہ اس میں آپ نے شیخ وقاص صاحب کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جی وہ جی اسی جی نوعیت کا تھا کہ اس جگہ پر اس وقت کھڑے ہیں، اگر ان کو نقصان پہنچا خدا نہ خواستہ کوئی تو یہ شخصیات ذمہ دار ہوں گی. تو وہ بالکل انٹینشنلی وہ ویڈیو جاری ہمارے کہنے پر کیونکہ ہی آسکڈ می 3 ٹائمز، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ یہ باہر آنے سے کہیں لوکیشن نہ پبلک ہو جائے. تو میرا اور قاسم صاحب کا یہ تھا کہ نہیں، ہمیں اس کو پبلک کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویرانے میں اگر کچھ ہو گیا، ہم مرد تو ہوتے کون تو شاید نہ کرتے، لیکن ہمارے ٹھیک ساتھ 3 بہنیں تھیں، اگر انہیں خدا بالکل نہ ٹھیک خواستہ کچھ ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے، یا کوئی ایسا مس ہیپ نہ ہو جائے، اس لیے وہ لوکیشن ڈسکلوز کی گئی تھی جی. اور جس نہیں نہیں وقت وہ بالکل ویڈیو ریلیز کی گئی ہے اس وقت تک جو کنوینس منگوائی گئی تھی وہ تقریباً ہمارے نزدیک پہنچنی شروع ہو گئی تھی جی. اچھا نہیں آپ نے صحیح کیا، کلیئر کر دیا، یہ معاملہ ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ لوگ وہاں پر تحریک انصاف کی جو قیادت بڑی تعداد میں موجود ہے، 25 لوگوں کے نام تو ہیں لیکن 5-7 ایم این ایز ایم پی ایز تھے، 5 میرے خیال میں نے پوری تفصیل سے ویلاگ میں بتایا ہے، 2 آپ پنجاب سے تھے، 5 کے پی کے سے، تو وہ لوگ بھی شاید نماز کو پڑھنے چلا گیا، کوئی وضو کرنے چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا. تو یہ کیوں ایسے اس طرح؟ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی تقریباً یہی معاملہ ہے، لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیا یہ خوف کا معاملہ ہے یا کیا وجہ کیا ہے؟ سبھی صاحب ایک تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا، میں آپ کو پتا ہے کبھی صوبائی عصبیت کی بات نہیں کرتا، لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی گزشتہ کچھ عرصہ سے پنجاب کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا
لیکن اس مرتبہ جو لوگ وہاں پر پہنچے اور جو پہلا مورچہ دیکھیں اڈیالہ کی طرف دو راستے آتے ہیں. ایک راستہ آتا ہے راولپنڈی مورگا روڈ کی طرف سے, مورگا والی جی سائڈ سے. جی جی دوسرا راستہ آتا ہے جب آپ روات مین جی ٹی روڈ سے آپ ڈیفنس یا بیریا ٹاؤن میں انٹر ہوں تو وہاں سے وہ چکری روڈ پر نکلتا ہے اور پھر وہ اڈیالہ جیل کی طرف آتا ہے. تو یہ جو پہلا مورگا والا راستہ تھا یہ وہ راستہ ہے جو پنڈی کی طرف سے آ رہا ہے, اور یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو روکا گیا تھا. میں بھی یہیں پہنچا تھا, یہاں سے آگے پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. سو آئی دین وینٹ بیک ٹو دا روات روڈ, اور وہاں سے پھر میں چکری کی طرف سے آیا. وہاں پر ایک محاذ گرم تھا. میری اپنی کیلکولیشن کے مطابق جو نام میرے پاس ہیں, جن ساتھیوں سے میں ملا, کولیگز ہیں, 35 سے 40 کے قریب ایم این ایز وہاں پر موجود تھے, جس کے اندر بڑی اکثریت جو ہے پنجاب کی تھی. باقی کچھ لوگ مورگا والی سائڈ کے اوپر پھنسے ہوئے تھے جو پھر الٹرنیٹ تلاش کر رہے تھے کہ وہ پیچھے چکری سے اتر کے آئیں یا روات روڈ سے اتر کے آئیں. تو وہاں پر ایک لڑائی چل رہی تھی جہاں پر میاں اظہر صاحب بھی زخمی ہوئے اور پھر کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا تھا. لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب وہ مذاکرات کر کے بار بار کارکنان کو چھڑا رہے تھے. آگے پولیس کی پوری وال تھی, پولیس وینز تھیں, پتھراؤ ہو رہا تھا. اسی ماحول کے اندر میں اور ہم سے 1 کلومیٹر آگے علیمہ خان صاحبہ تھیں. تو میں اور شفقت آوان صاحب جو ہمارے سرگودا سے ایم این اے ہیں, ہم دونوں وہ وہاں سے اس پتھراؤ کے ماحول میں نکل کے تو علیمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کی باقی دو بہنوں عظمیٰ خان صاحبہ, نورین خان صاحبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. شفقت جب صاحب ہم کو تو وہاں بڑا پر مارا شرا بھی ہے, وہاں ان کو تو بڑی پھینٹی شیٹی بھی جی ہے. وہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر اس سے پہلے میڈیا کو مار پڑ چکی تھی اور میڈیا سے تمام کیمرے اور موبائلز چھین لیے گئے تھے, اور وہاں پر جو افراد اور خواتین موجود تھیں ان کے بھی موبائلز ان کے پاس نہیں تھے, یا چھین لیے گئے تھے یا انہوں نے فار سیکورٹی ریزن سیف رہنے کے لیے وہ موبائل واپس بھجوا دیے تھے. جیسے میں نے اپنے موبائل اپنے ڈرائیور کے ہاتھ وہاں سے نکال دیے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب یہاں پہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے قاسم زمان صاحب کا موبائل, اسی طریقے سے باقی ایم این ایس کا موبائل. تو وہاں پر سب سے پہلے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, مین ہینڈلنگ ہوئی ہے شفقت آوان صاحب کے ساتھ. اور جس وقت مین ہینڈلنگ ہوئی ہے تو میں درمیان میں تھا, میں بچ بچاؤ کرانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس دوران ایک موقع میرے ادھر گردن کے اوپر بھی لگا, میری ابھی بھی یہاں بازو کے اوپر زخم ہے, بلیڈنگ نہیں ہوئی لیکن جیسے وہ کوئی چیز بجتی ہے اور وہ نیل پڑتا ہے تو وہ وہاں پر موجود تھا. لیکن ہی واز پراپرلی مین ہینڈلڈ اینڈ ہی واز ڈریگ ٹو دا وین, اور وہاں سے پھر انہیں بالکل سامنے اڈیالہ چوکی تھی وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ چوترا مجھے تھانے جب کے ایس ایچ او ہیں, ان کے بارے میں الزامات, ان کے اور ایک کانسٹیبل ہے زاہد صاحب, ان کے بارے میں نام آتا ہے انہوں نے تشدد کیا ہے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, میں دیکھیں سبھی بھائی دیکھ یہ تو چلو کوئی بھی سر. میں سر انہیں نہیں, میں مرد الزام اس وجہ سے نہیں ٹھہراتا, کیا کریں, ان کی نوکریاں مجبور ہیں سر. ٹھیک ہے, نوکریاں تو کھا گئی ہیں سر, پورا ملک نوکری. میں بات کروں گا تو آئی جی پنجاب کی بات کروں گا, میں بات کروں گا تو آئی جی جیل ٹھیک خانہ ہے, جات کی بات کروں گا. میں نے ایک بیچارے ملازم کا نام لے کے میں اس کو کس پھندے چڑھواؤں, وہ کیا کرے سر. I don't want to tell things which I know there. پھر میرا ایک ساتھی نے ہاتھ پکڑا تو میں نے ان سے کہا کہ یار میرے سے نا یہ ڈریگ ڈروپ کرنے والا کام نہ کرنا. ہم نے کوئی ہارش ورڈز یوز ہوئے, میں نے کہا میں آپ نے گرفتار کرنا ہے, میں خود جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. دین کیم دا ایس پی, ایس پی. انہوں نے کہا جی کہ آپ صاحب ایک منٹ ٹھہریں, آپ علیمہ صاحبہ سے پوچھ کے آئیں اور خان صاحب کی بہنوں سے کہ اب وہ کیا چاہتے ہیں. چونکہ دونوں بہنوں نے اور قاسم صاحب نے تو اندر جانے سے انکار کر دیا, قاسم زمان صاحب نے وداؤٹ علیمہ خان صاحبہ, اور علیمہ خان صاحبہ کی کلیئرنس نہیں ہے, تو اب کیا کریں. تو میں نے ان سے یہ کہا میں پوچھ لیتا ہوں. میں آپا کے پاس گیا, میں نے بہنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنے بھائی سے ملے بغیر نہیں جائیں گی, اور اگر قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئے, تو ٹھیک ہے ہمیں گرفتار کر لیں, ہم لا بائنڈنگ سٹیزن ہیں, کوئی زور زبردستی نہیں ہے, نہیں گرفتار کرنا تو ہم دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. I conveyed the message to the SP standing there. میرے ساتھ قاسم صاحب بھی تھے, میرے ساتھ شفقت آوان صاحب بھی تھے اس وقت, میرے ساتھ بیرسٹر گور صاحب, علی محمد خان صاحب, تمام لوگ تھے. We conveyed the message. پھر اس کے بعد مرحلہ آیا جب شفقت آوان صاحب کو مین ہینڈلنگ ہو گئی, انہیں لے گئے تو ایس پی نے کہا جی کیونکہ we have received the orders and we are going to arrest you people. کر لیں گرفتار جی. گرفتاری کے لیے ہمیں نام دے دیے گئے. پھر خواتین کو گاڑی میں داخل کر لیا گیا.
اب وہاں پر وہ زیادہ خواتین گاڑی میں داخل ہو گئیں. میرا وہ جو ایک سین بڑا ہٹ ہوا کہ میں وہ گاڑی میں پیچھے کھڑا ہوا, تو ایکچولی یہ ہوا کہ وہ 12-13 خواتین, اس میں 6 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے, وہ اندر داخل ہو گئی. اب مجھے وہ کہیں کہ اندر داخل ہو, میں نے کہا یار ہم عزت دار وزادار لوگ ہیں, یہ مائیں بہنیں اندر ہیں, میں کہاں ان کے درمیان پھنسوں گا. تو مجھے وہ ایک صاحب تھے وہاں پر, وہ کہنے لگے آپ ایسے کریں کہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ کے اوپر آپ بیٹھیں اور آپ کے ساتھ ایک ایس ایچ او بٹھاتے ہیں. میں نے کہا ہاں جی, تاکہ آپ سامنے سے کیمرہ ویڈیو بنوائیں اور یہ کہیں کہ احمد رضا خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے. میں دس وانٹ ہیپن, میں پیچھے باہر کھڑا ہوں گا, اور پھر میرے ساتھ وہ ایک بلیک شرٹ والا اور ٹراؤزر والا لڑکا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, کمانڈو, وہ ساتھ کھڑا کیا گیا, اور مجھے نکلتے کہنے لگے کہ پجو گے تھے نہیں. میں کہا یار جی میں پجنا ہوندا تے میں ایتھے کھڑا ہوندا, خان کی بہنیں ہیں, میری بہنوں کی طرح ہیں, وہ مجھے اپنی بھائیوں کی طرح سمجھتی ہیں, تو آئی ایم ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے 2 خواتین کو نکال کے پھر مجھے اندر بٹھا دیا. پیٹرول پمپ پہ گئے, شادی ہال میں گئے. حمد بھائی وہ اس لیے کہہ رہے ہوں گے نا پجو گے کہ نہیں, کہ انہوں نے دیکھا نا پیچھے والے بہت سارے اس وقت بھاگ گئے تھے لوگ, جب آپ کو گرفتار کیا جا رہا تھا, میرے پاس بھی اطلاعات ہیں, اس وقت بہت سارے لوگ بھاگ گئے تھے. حمد بھائی یہ بات سچ ہے؟ اچھا سبھی میں تو آگے چلتا ہوں اس سے, جی جی میں تو وہاں پر تھا, میرے تو سامنے ہوا سارا کچھ. لیکن اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ پیٹرول پمپ پہ آدھا پونا گھنٹہ, بٹ علیمہ خان اگین ریفیوزڈ. وہ وہاں سے کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں, انہوں نے کہا میں یہاں پہ دھرنا دے رہی ہوں. پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھایا گیا, بٹھایا گیا گاڑیوں میں, اور وہ شادی ہال میں لے گئے. اور شادی ہال کے اندر وہ ہماری خوش قسمتی, شادی ہال بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا تھا. ان بیچاروں نے اندر جاتی ہمیں پانی پوچھی, چائے پوچھا, وہاں پر سب نے نماز پڑھی. 2-2.5 گھنٹے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ جی آپ کے فیصلے میں, علیمہ خان صاحبہ سے بار بار پوچھا جاتا تھا بہنوں سے, تو ان کا مجھے کہتے تھے, میں نے کہا جی جو خان کی بہنوں کا فیصلہ ہے, اور قاسم زمان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ جو بہنوں کا فیصلہ بھائی جان ہمارا تو وہی فیصلہ. پھر وہ درمیان میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں, وہ میرا خیال ہے میں یہاں پر نہ بتاؤں تو مناسب ہے, لیکن وہاں پر بٹھا دیا کہ علیمہ خان کا آخری مصر تھی کہ آپ مجھے گرفتار کرنے کا کہہ کے لے کے آئے ہیں, آپ کر لیں گرفتار, ادروائز میں دھرنا جہاں چھوڑیں گے میں وہاں دھرنا دے دوں گی. اب وہ اس بات سے خوفزدہ تھے. الٹیمیٹلی وہاں سے گاڑی میں بٹھایا گیا, مجھے اور قاسم صاحب کو ایک پرائیویٹ گاڑی میں, ٹنٹڈ گلاسز تھے. ہمیں کہا گیا کہ جی آپ کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے لاہور کی کسی ایف آئی آر میں, اینڈ وی آر شفٹنگ ٹو لاہور. اور علیمہ آپا, عظما آپا, نورین آپا, ان تینوں کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اسلام آباد تھانے میں, اور ان کو فرسٹ ویمن پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں. خیر پھر انہوں نے ہمیں خواتین کو وہاں پر پھر مین ہینڈلنگ ہوئی, کیونکہ خواتین دوبارہ گاڑی میں داخل ہو گئیں. وہ پھر وہاں پر انہوں نے لیڈی پولیس داخل کر کے تو ان کو نکالا. وہ نادیہ خٹک نے بڑا, عالیہ حمزہ کے ہاتھ بھی زخمی ہوا, وہ سارا معاملہ. عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں, سمابیہ طاہر تھیں, نادیہ خٹک تھیں, باقی خواتین تھیں. تو وہ نادیہ نے بڑا وہ خوبصورت ڈسکرائب کیا ہے. وہ پولیس والوں سے کہتی تھیں کہ ہم لوگوں نے بھی ساتھ جانا, تو وہ کہتے تھے نہیں ہمیں آرڈر ہے 5 ناغ لے کے جانے ہیں. تو 5 دانے ہمارے پورے ہو گئے ہیں, یہ وہی 5 دانے جائیں گے. دین وہ ایک بڑی, ہاں جی, وہ روزداد ہے کرتے کراتے بلو ورلڈ سٹی چکری پہنچے. قاسم خان صاحب زمان صاحب کا جو ڈرائیور تھا وہ کو 2 کے, پیچھے آتا رہا. یہ ساری تفصیل ویسے میرے پاس بھی, حمد بھائی مزے کی بات ہے نا کہ ساری جو تفصیل ہے وہ میرے پاس بھی تھی, اور وہ میں نے بیان بھی کی ہے. اس کے علاوہ بھی سر ایک لائرز کی گاڑی تھی جو ہمارا شک ہے, جو کچھ لوگوں کی گاڑی تھی, وہ ہے ہمارے اپنے تھے شاید, لیکن وہ جب پولیس نے ہمیں وہاں پر روک لیا تو وہ گاڑی پھر آگے نہیں آئی. شاید مے بی دے ہیو رپورٹڈ ٹو دا میڈیا کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے یا یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی موبائل کوئی چیز نہیں تھے. پھر جب ہم اس گاڑی میں بیٹھے, ڈرائیور نکال دیا گیا, وہ جو ہماری ویڈیو گاڑی میں بیٹھ کے, وہ نام نہ لیجیے گا, گاڑی والوں کے نام نہ لے لیجیے گا, باقی ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ وہاں پہ بٹھا کے تو وہ انہوں نے پھر ہمیں ادھر روانہ کر دی. آگے نیلا دلہ والی میں نے ساری سٹوری آپ کو بتا دی ہے. جی بالکل. اچھا منگل کو دوبارہ فیملی سے ملاقاتیں, اب کیا ہوگا دوبارہ, کیا یہی ایپیسوڈ ہوگی, کیا دوبارہ علیمہ خان اور وہ کوشش کریں گی ملنے کی, یا ملاقات ہو جائے گی, کوئی ایسا کوئی راستہ نکالا جائے گا؟ اچھا, آن اے ویری لائٹر نوٹ سبھی بھائی, جس وقت یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا نا وہاں پہ, تو اسی دوران اچھا یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں میرے لاج کے اوپر پولیس پہنچ چکی ہوئی تھی, اور فیصل آباد میں میرے گھر پہ ریڈ ہو چکا تھا, اور میرے ملازم اٹھایا انہوں نے. ٹھیک ہے, یعنی میں تو آلریڈی ان کے پاس تھا, پھر میرے لاج پہ بھی پولیس, میرے گھر پہ بھی پولیس, میرے ملازم بھی اٹھا لیے, سارے مراحل. وہ ایک بیچارہ جو ہے وہ آج چھوٹا ہے, وہ وہاں پر تھا. لیکن انہوں نے ویری لائٹر نوٹ,
وہ میں آپ سے ایک بات کہنے لگا تھا کہ جب یہ گزشتہ رات 2 بجے مجھے پتا لگا کہ آج تھرسڈے والے دن بھی میرا نام شامل ہے ملاقات کرنے والوں میں، تو میں نے سلمان کے مراجہ صاحب سے میں نے فون کیا، میں نے کہا سر میرے نال کو خصوصی محبت ہے، میرا تسی کو گاٹا لوا کے ہی ہٹو گے، پہلے 24 گھنٹے کی پھٹی کر گئے ہوں، آپ نے آج پھر تن دیا مجھے، ٹھیک ہے وہ چونکہ لیکن وہ ظاہر ہے خان صاحب کی انسٹرکشن تھی، بٹ دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. وہاں پر آج بھی آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا ہے وہاں پر، کہ مجھے رضا ناصر عباس اور احمد بچر صاحب کو وہاں پر روک دیا گیا، اور پھر ہمیں 1:45 بجے 1:30 سے لے کے تقریباً 1:26 یا 28 سے لے کے 4:30 بجے تک وہیں رکھا گیا. عمر ایوب صاحب بھی ہمیں لینے کے لیے آئے، لیکن عمر ایوب صاحب کو بھی وہیں پہ روک لیا گیا، اور ہم بالکل اڈیالہ کی دیوار کے ساتھ تھے، گیٹ سے آدھا کلومیٹر پیچھے تھے، تو نہیں جانے دیا گیا سر. دس از آل ہیپننگ آل اراؤنڈ سر. بالکل. اب حامد بھائی ابھی کل مراد سعید کا بھی سوات میں کچھ جلسہ ہے، کنونشن بھی ہوا ہے، پھر کل فلسطین کے معاملے پر بھی تمام علماء جو ہے وہ ایک بہت بڑی ریلی نکال، آپ لوگ اس پہ شرکت کریں گے؟ ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا یہ جو اب معاملہ شروع ہوگا جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ یہ احتجاجی سیاست کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا اب موونگ فارورڈ یہی حل رہ گیا، اب اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ اچھا، سب سے پہلے تو سبھی بھائی جو فلسطین کا معاملہ ہے وہاں پر SIC اور تمام جماعتیں آلریڈی احتجاج میں ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج سے 2 روز قبل اجلاس کے دوران میں مجبور ہو گیا ہوں یہ بات کرنے پہ، میرے ساتھ پہلے بھی اس قسم کا بیہیویئر ہوا، لیکن میں نے اپنے والد سے ہمیشہ سیکھا ہے کہ برداشت اور ضعف کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں نے اسپیکر ایاز صادق صاحب بڑا طویل عرصہ میرے والد کے کولیگ رہے نیشنل اسمبلی کے اندر. اس دن جب لڑائی ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ فلسطین کے اندر وحشت و بربریت کا کھیل کھیلا گیا ہے، ہم سے تصویر نہیں دیکھی جاتی ان بچوں کی، ان ماؤں کی، مجھے فلور دیں، میں فلسطین کا ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. He refused to me. He said no. I mean, I was shocked. وہ نہیں دیں گے سر، وہ کہاں دیں گے؟ وہ تعلقات بنا رہے ہیں 10. ابھی دیکھیں، ابھی آج مفتیان نے میں باز تمام نہیں آؤں گا، میں باز نہیں آؤں گا سر. سبھی بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مجھے اس بندے کی بات بڑی پسند آئی، لیکن اس میں نے ایک ایڈیشن کی. اس نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب اپنے استغفار کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا امت کر رہی تھی، بے بس بیٹھی تھی، وہ ہر مسلمان کا 2 ارب مسلمانوں کا دل دھڑک رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے. یہ استغفار جو ہے نا، یہ اسلامی ممالک کی فوجوں کے سربراہان اور اسلامی ممالک کے سربراہان، میں وہ فلسطین میں کسی حکومت کی لڑائی نہیں ہے، کسی فرقے کی لڑائی نہیں ہے، کسی گروہ کی لڑائی نہیں ہے، وہ لوگ قبلہ اول کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں. میری بات آج یاد رکھیے گا سبھی بھائی، یہ قبلہ اول اور فلسطینی یہ ان کا نشان ختم نہیں ہو سکتا، لیکن شاید ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے جو فوجی جرنیلز ہیں پورے عالم اسلام کے، ان فوجی جرنیلوں نے اپنی عاقبت سنوارنے کا یہ آخری موقع گوا دیا ہے. ان کی نسلیں روئیں گی سبھی بھائی. بالکل صحیح، جو ظلم وہاں پر ہوا ہے، جو آہو بقا وہاں پر ہے، کیا صحیح بات، صحیح بات. ابھی آج علماء نے ویسے تمام مفتیان نے اس کو فرض تو قرار دیا ہے، اور یہ وہی علماء تھے جو ان کے ابھی آرمی چیف سے حالیہ دنوں میں ملاقاتیں بھی ہوئی، تو انہوں نے ایٹمی فوج ہے ہماری، آرمی چیف اتنے مضبوط، آپ کو پتا ہے دنیا کا ایک مضبوط ترین نمبر 1 فوج، تو یہ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ مطلب سارا زور آپ تحریک انصاف پہ نکالنا ہے. ایسا بھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میرے منہ سے پھر وہ الفاظ نکل جائیں گے جو میرے لیے مجھے تو خیر لوگوں کو یہ سارا معاملہ تو پتہ ہے. اچھا، آپ کے اوپر ابھی پنجابی بڑا الزام ڈالا کہ آپ خود پنجاب سے ہیں، لیکن آپ کے اوپر یہ الزام لگا جی کہ آپ نے وہاں جا کے معافی مانگ لی بلوچستان میں، اور وہ بڑا استعمال ہوا جی کہ کیوں مانگی بلوچستان کے لوگ، وہاں جو پنجابی مزدور مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کوئی فکر نہیں. لیکن حامد بھائی ان مزدوروں کا کبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ سارے فیصل آباد کی، ملتان کی ساری ملیں چھوڑ کے ادھر بلوچستان میں کیوں جاتے ہیں کام کرنے، پھر مشن نامعلوم ہی ہوتے ہیں. سبھی بھائی یہ بڑی بے روزگاری جو ہے ہمارے ساؤتھ کے اندر اسپیشلی ان ایریاز کے اندر بہت زیادہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں بچپن کا کانسٹنٹ ٹریولر ہوں بلوچستان کا. یہ جو مجھے تانے مار رہے تھے، یہ شاید انہوں نے کبھی اسلام آباد سے آگے کراس بھی نہ کیا ہو. میری زندگی گزر گئی ہے وہاں پر بلوچستان میں اور انٹیریئر سندھ کے اندر، میں اتنا کانسٹنٹ ٹریولر ہوں. جب ہم وہاں پر پہنچے، میں گزشتہ 1 سال سے کہہ رہا ہوں، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک
کہ اگر یہی حالات رہے تو پاکستان ایک مرتبہ پھر 1971 کے دہانے پر آیا کھڑا ہے. میں بلوچستان ہم جب گئے عید کے دن گئے سر, اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے, اپنے بچوں کے ساتھ عید بھی نہیں منا سکے, اپنی ماں کے ساتھ سب لوگ, ہم 5 لوگ جو گئے تھے وہاں پہنچے تو سر حالات یہ ہیں کہ پورے بلوچستان کے اندر انٹرنیٹ بند ہے. کوئٹہ سے باہر شام 5 بجے کے بعد, شام 5 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی روڈ پر ٹریول نہیں کر سکتی. کوئٹہ سے باہر نکلنے کے لیے دیگر صوبوں سے تعلق کے لیے 3 روڈ ہیں. ایک روڈ ہے سبی مچ ڈیرہ مراد جمالی اور پھر وہاں سے آپ سندھ انٹر ہوتے ہیں. دوسرا روڈ ہے زوب اور زوب سے پھر آپ ڈیرہ اسماعیل خان انٹر ہوتے ہیں. تیسرا روڈ ہے لورا لائی, لورا لائی والے روڈ سے آپ فورٹ مندرو ڈی جی خان انٹر ہوتے ہیں. ان تینوں روڈوں کے اوپر اس وقت صرف مسلح دہشت گرد ہے اور وہاں پر کوئی سیف نہیں ہے. جب ریاست نے کوئی نہیں سر میری بات میں مجھے یہ کہتے ہیں یہ بات کر کے پینک پھیلاتا ہے. بابا آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا بلوچستان گورنمنٹ نے کہ شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ان روڈوں کے اوپر سیکیورٹی موجود نہیں ہے, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جا سکتی. تو یو ہیو ایڈمیٹڈ یور سیلف کہ ریاست کی ریٹ وہاں پر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, مستونگ پہنچے سر, سب وہ جس طرح ہم پہنچے, میں اگر آپ کو وہ گاڑیاں دکھاؤں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں ہم کسی افغانستان کے وار لارڈ کے بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر کو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جتنا اسلحہ جتنی گاڑیاں تھیں ہمیں روکا گیا, منع کیا گیا, بٹ وی ڈیسائیڈڈ وی ول گو دیئر. ٹنل اس کو جب پہنچے تو اس کو راستہ بند کر دیا گیا. 28 کلومیٹر ہے, 30 کلومیٹر ہے وہ لک بائی پاس جہاں پر دھرنا چل رہا تھا مینگل صاحب کا. تو پھر ہمیں اوپر سے گھوم کے 2.5 گھنٹے میں وہ سفر کرنا پڑا جہاں پر کسی بھی وقت اٹیک کا خدشہ تھا. جب وہاں پر پہنچے تو سارا آگے حالات ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. پنجاب کو چارج شیٹ کیا جا رہا تھا. بالکل میں آن ریکارڈ, آئی ہیو گاٹ دی ویڈیوز آف دیٹ. کسی کی آنکھیں بند ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میری آنکھیں بند نہیں ہیں. میرا پورا خاندان, میرا پورا نانکا, میری نانی کا پورا خاندان, شی واز دا اونلی لیڈی who survived in 1947 migration سر. ہماری رگوں میں تو ان شہیدوں کا خون ہے کہ جب علاقہ چھوڑ کے یہاں پر آئے تھے ہمارے تو خاندان رول گئے ہیں, برباد ہو گئے. مقصد ہم تو اس ملک کی بربادی نہیں دیکھ سکتے, اللہ نہ کرے. ہمارا تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے. وہاں پر پہنچے تو سر حالات ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے. دین آئی اسٹوڈ اپ, میں نے پنجاب کا کیس وہاں پر پیش کیا, اپنی مرضی کا کلپ نکال کے میں ان کے اوپر ابھی بات کرتا ہوں. انہوں نے وہ یہ کہہ دیا, میں نے وہاں پر یہ کہا کہ کسی پنجابی نے آج تک کسی بلوچ کے وسائل پر قبضہ نہیں کیا. ہم محنت کرتے ہیں آپ کے پاس بلوچستان میں آ کے, ہمارے بہت بڑی آبادی پنجابیوں کی کوئٹہ کے اندر اور دیگر ایریاز میں بیٹھی ہے. میں نے کہا جی کہ ہم آپ کے استحصال پر کبھی پنجاب راضی نہیں ہوا. ہاں پنجاب کی اگر کوئی اشرافیہ نے آپ کا استحصال کیا ہے, جو کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا ہے, تو اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں گے, ہم آپ سے بڑھ کے آواز اٹھائیں گے. لیکن آپ جب پنجاب کو چارج شیٹ کرتے ہیں تو پنجاب کی اشرافیہ کو چارج شیٹ کریں, پنجاب کے عوام کو چارج شیٹ نہ, ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. بٹ لوگ مصر تھے, ان کے جذبات تھے, ان کے اندر غصہ تھا. تو میں نے کہا اچھا یار ہم میرٹ آف دا کیس جاتے ہی نہیں. میں پنجاب سے میں ہوں, آپ بھائی ہیں, ہم صحیح اور غلط کی بحث چھوڑتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں, یار غلطی ہوگی ہم سے, آپ نے بالکل ٹھیک کیا احمد بھائی, آپ نے بالکل ٹھیک کیا, ہم نے ہیل کرنا. بالکل صحیح, آپ رہنما ہیں. اب یہاں پر آ کے ہوگی تنقید شروع. میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. کہا گیا وہ ایک بندے, میں نے کمنٹ پڑھا, انہوں نے کہا جی بلوچوں اور پشتونوں کا, وہ لفظ آپ کے پروگرام میں بھی نہیں استعمال کرتا, وہ پروگرام شاید بین ہو جائے, پٹھو کہہ لیتا ہوں, بلوچوں اور پشتونوں کا پٹھو. تو بھائی جان میں بلوچوں کا بھی پٹھو ہوں, میں پشتونوں کا بھی پٹھو ہوں, میں سندھیوں کا بھی پٹھو ہوں, میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی پٹھو ہوں, میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھی پٹھو ہوں, میں پنجابی بھی ہوں اور پنجابیوں کا پٹھو بھی ہوں. میں بے غیرت نہیں ہوں. میرا خاندان گرداسپور سے مائگریٹ کر کے آیا تھا. جا کے میرے خاندان کی ہسٹری پتہ کر لیں, 1857 کی جنگ آزادی کے اندر میرے خاندان کی شہادتیں چیک کر لیں. میں وہ نہیں تھا جنہوں نے گوروں کے کتے نہلا کر تو یہاں پر زمینیں اور خلتیں اور جاگیریں حاصل کی تھی. میرا خاندان وہ نہیں ہے سر, ٹھیک ہے. اور یہ جو یہ جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کرایا نا پنجابی کا, جو کسی ٹائم پہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے تھے, تیری پگ نو لگ گیا داغ. جناب کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں,
وہ پنجابی بھی نہیں ہے، وہ کشمیری ہیں. مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پنجابی ہے ہی نہیں، کشمیری ہے. ہاؤ ڈیئر دے ایون کال دیم سیلف پنجابیز، ہاؤ ڈیئر دے. وہ تو میاں صاحب کے تو آپ کو پتا بہت ساری ان کی تو پتہ ہی چلتا تاریخ. بھائیوں میں سبھی بھائی بھائیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے. میں وہاں پہ جا کے آپ تو یہاں پر بیٹھ کے بکواسیات پر اتر آئے. ٹھیک ہے سر، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر لشکری رئیسانی کے پاس میں کیسے لڑا ہوں، رضا ناصر عباس کیسے لڑا ہے، سلمان اکرم راجہ کیسے لڑا ہے، لشکر لطیف کھوسہ کیسے لڑا ہے، 1973 کا آئین سے کیسے تسلیم کروایا ہے. ہم پشین کے جلسے میں جا کے پشتونوں کے زخم پر کیسے ہم نے مرہم رکھی ہے، یہ ہم جانتے ہیں نا. آپ نے یہ پنجاب کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اے سی چلا کے تے تہاڈی جڑی پنجابی غیرت جاگی ہے نا، یہ جنہ دی جاگی ہے، فار گاڈ سیک میرے نال بوو گڈی دے وچ، میں تانوں لے کے جانا بلوچستان دے وچ. آپ بلوچستان میں جائیں اور وہاں پر جا کے ذرا یہ بات کر کے مجھے دکھائیں. اگلے آپ کو زندہ واپس آنے دیں گے تو مجھے پکڑ لیجئے گا. نہیں وہ یہ جو کرائے کے ٹٹو غیرت مند ہے نا، میرے سے زیادہ انہیں کوئی نہیں جانتا سر، میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا انہیں. نہیں، اگلی بات یہ ہے ہم بدقسمتی سے نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ہمیشہ سے لسانیت، صوبائیت، یہ ان کی ہمیشہ معاملہ ہے فرقہ واریت. جی جی بے بالکل. نظیر کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے نواز شریف نے لیے. ہاں جی، الیکشن کے بالکل 45 لاکھ. 2010 میں موجودہ وزیر اعظم کا بیان تھا جب آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد چل رہا تھا، یہ فوج کی موجودہ قیادت کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے مخلص اور یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا. میں چیف آف آرمی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کی آیات پڑھ کے ہمیں خوارج کے بارے میں بتاتے ہیں. جناب چیف صاحب، آپ کے اس موجودہ وزیر اعظم نے 2010 میں بیان دیا تھا کہ مسلم لیگ نون اور طالبان کا موقف ایک ہے، ہم لوگ ملیٹنٹس کا اور ہمارا موقف ایک ہے، آپ ہمیں نہ ماریں. So that is their reality. ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹس جو ریاست نے بین کیے تھے ان کے اندر وزیر اعظم کا مشیر اس بینڈ آؤٹ لیٹ کے سربراہ کے ساتھ بیٹھ کے ساؤتھ پنجاب کے اندر جھوٹے لیتا تھا سر. الیکشن لڑتے آج بھی تمام بینڈ آؤٹ لیٹس کے جو لوگ پنجاب کے اندر موجود ہیں انہیں پولیس اسکارٹس پرووائڈ کی گئی ہیں. بالکل. جو لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جو اینٹی ایکسٹریمزم کی بات اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو اینٹی سیکٹیرینزم ہے اور اس کو سیکٹیرینزم کو ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں، جن کے نام طالبان یا ٹی ٹی پی جاری کر رہی ہے کہ یہ لوگ ہم نے مارنے ہیں، ان کی تو آپ نے سیکیورٹیز وڈرا کر لی ہیں. آپ نے تو سیکیورٹی ان کے دے دی ہے جو ان کے ملیٹنٹ میں. دس از واٹ مسلم لیگ نون از آل اباؤٹ سر. مطلب کی لیڈرشپ لوگ تو ان کے بیچارے آپ کو پتہ ہے بہت سارے رہ نہیں، عوام نہیں، obviously ان کے لیڈرشپ ان کا کردار آپ کے سامنے ہے سر. عوام پاکستانی ہیں سارے، وہ بیچارے ہر لوگ کو معلومات تک ایکسیس نہیں ہے. لوگوں کو اصل میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے. بالکل صحیح. حامد بھائی انشاءاللہ آپ سے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے، ایک سیشن ہمارا ہونا چاہیے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے چھیڑ دیا ہے، لیکن باقی کمی ہے اس پہ انشاءاللہ میں آپ سے تفصیل سے جو نا پوری بات کروں گا بلوچستان کے خاص طور پہ پہلو سے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ.